السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم بہت ہی بہترین جانکاری لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دیکھیے حضرات، اس سے پہلے ہم نے آپ کو جنت کے بارے میں بتایا، جنت کے طبقات، جنت میں کتنے محلات ہیں، کیسے کیسے محلات ہیں اور کون کون سے محلات کن کن کو دیے جائیں گے، یعنی جس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا ہی اچھا محل جنت کے اندر اس کو دیا جائے گا، اور جنت میں کتنے مقام ہیں یہ بات ہم نے آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب ہم اس بار جہنم کے طبقات کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے اور کچھ اہم جانکاری آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جہنم کے 7 طبقات کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ان کے نام اور احوال یہ ہیں: سعیر من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں۔ سعیر سعر سے بنا ہے، جس کا معنی بھڑکنا، شعلے مارنا۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر بھڑکتی ہوئی آگ کو سعیر کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں جہنم کے ایک طبقہ کا نام سعیر ہے۔ کبھی کبھی عام معنی بھی لیا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی فقط دوزخ ہوتا ہے، خواہ کوئی طبقہ بھی ہو۔ اور جحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں۔ وہ سخت شدید بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جحیم کا لغوی معنی ہے شدید بھڑکتی ہوئی آگ، لیکن یہ بھی دوزخ کے ایک خاص طبقہ کا نام ہے، اور کبھی مطلقاً معنی دوزخ کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حاویہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ یہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ حاویہ جہنم کے طبقوں میں سے ایک طبقہ کا نام ہے، گویا وہ ایک بہت گہرے طبقہ کا نام ہے جس میں دوزخیوں کو بڑی بلندی سے نیچے دھڑام سے گرا دیا جائے گا۔ کبیر بعض حضرات نے کہا ہے کہ حاویہ فَأُمُّهُ، حاویہ کا معنی ماں کی گود ہے۔ حاویہ کو ماں کی گود سے تشبیہ دی گئی، یعنی جس طرح بچہ گھبراہٹ و پریشانی میں صرف ماں کی طرف ہی لپکتا ہے، اسی طرح نیکیوں کے پلڑے کے ہلکا ہونے کے والے کو لازماً حاویہ کی طرف ہی جانا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔ حاویہ کو نار حامیہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ اتنی شدید بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، گویا کہ اس کی نسبت دوسری تمام قسم کی آگ اتنی گرم نہیں ہوگی۔ جہنم دوزخ کے ایک طبقے کا نام جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے اور ضد چڑھگی گناہ کی ہے، ایسے کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ جہنم یا تو عربی لفظ ہے، اصل میں جہنم تھا، یا بمعنی گہرا، گہرے گار، یا عجمی لفظ ہے، اصل میں جہنم تھا، بمعنی بہت گہرا کنواں۔ چونکہ دوزخ بھی بہت گہرا ہے اسی لیے جہنم کہلایا جاتا ہے۔ کبیر روح المعانی نے کہا ہے کہ اس کی اصل جہنم بمعنی برا جاننا اور سخت ہونا، اور نون کی زیادتی کی گئی، اس لحاظ سے معنی ہوگا برا جاننا اور سخت ہونا۔ بے شک آگ بھڑک رہی ہوگی اس مقام پر
یوم تکون السماء کالمہل سے لے کر جمع فمعہ تک ترجمہ طرف توجہ کریں کہ اس روز آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا۔ کب؟ بروز قیامت۔ اس روز آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کا حال نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہر مجرم تمنا کرے گا کاش وہ بطور فدیہ دے دے آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی زوجہ کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاوند کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور بس چلے تو جتنے لوگ ہیں زمین میں سب کو پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بے شک آگ بھڑک رہی ہوگی، نوچ لے گی پوست کو وہ بلا کی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا تھا اور مال جمع کرتا رہا، پھر اسے سنبھال کر رکھتا تھا۔ لظہ جہنم کے ایک طبقہ کا نام ہے۔ لیث نے بیان کیا ہے کہ لظہ خالص آگ کے شعلہ اور بھڑکنے کو کہتے ہیں، یعنی اتنی شدید آگ ہوگی جو چمڑے کو بھون کر رکھ دے گی۔ سخت جلانے اور بھوننے دینے سے چمڑا پگھل کر ادھڑ جائے گی۔ وہ اتنی شدید آگ ہوگی کہ چمڑے کو اور گوشت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ تمام کو جلا دے گی۔ حطمہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو طعنے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، اس کے شعلے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے۔ حطمہ حتم سے ہے، اس کا لغوی معنی توڑ ڈالنا، پیش ڈالنا، پیس ڈالنا، ریزہ کر دینا۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ تو نے کیا جانا کیا روندنے والی ہے کہ یہ دوزخ کے ایک طبقے کا نام ہے، جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ جو چیز اس میں پھینکی جائے گی آن واحد میں اس کو پیس کر رکھ دے گی، اس کے پرزے اڑا دے گی۔ اس حطمہ کے مزید تصریح رب تعالیٰ نے خود ہی کر دی، یہ کہ وہ آگ ہے جسے اللہ نے جلا دیا ہے، جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، کبھی نہیں بجھے گی، جس کی آنچ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اس کی سوزش اور تپش سے دل بھن کر کباب ہو جائیں گے۔ ان ناہجاروں کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، اس کے دروازے بڑی مضبوطی سے مقفل کر دیے جائیں گے، یعنی ان میں تالا لگا دیا جائے گا، نہ انہیں کوئی کھول سکے گا، اور نہ ہی اس عذاب علیم سے ان کے نکلنے کی کوئی صورت ہوگی۔ اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی صورت میں بلند ہوں گے، نہ وہ بجھے گی اور نہ اس کے درد و عالم میں کوئی تکلیف ہوگی۔ ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا، اور تو کیا سمجھے کہ جہنم کیا ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان آیات سے متصل آیات کا ترجمہ اور تشریح کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، کفار پر آسان نہیں ہوگا۔ اب چھوڑ دیجیے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے اور دے دیا ہے، اس کو مال کثیر اور بیٹے دیے ہیں،
جو پاس رہنے والے ہیں اور مہیا کرا دیا ہے اسے ہر قسم کا سامان، پھر طمع کرتا ہے یعنی لالچ کرتا ہے میں اسے مزید عطا کروں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے، میں اسے مجبور کر دوں گا۔ وہ کٹھن چڑھے اس نے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی، اس پر پھٹکار، اس نے کتنی بری بات طے کی، اس پر پھٹکار، کیسی بری بات اس نے طے کی، پھر دیکھا، پھر منہ بسورا اور ترس رد ہوا، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، پھر بولا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلا آیا ہے، یہ نہیں مگر انسان کا کلام، ان قریب میں اسے سقر یعنی جہنم میں جھونکوں گا، اور تو کیا سمجھے سقر جہنم کیا ہے، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، جھلسا دینے والی ہے آدمی کی کھالوں کو۔ حضرات محترم، یہ آپ نے ابھی تک جہنم کے طبقات کے بارے میں سنا، اور بھی طبقات ہیں۔ اب میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں شان نزول یعنی جو کب نازل ہوئی یہ آیت مبارکہ، اس کی مطلب کیا ہوا، یہ تمام باتیں